أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين الحكيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ہمارے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے انجام معروف سے پیش کر ہم اور آپ سب مل کر پوری کائنات کی مرکزی عقیدت آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، احمد مختار، سید ابرار و اخیار، کائنات کی پہلی فصل بہار، شاپر روز شمار، نائب پروردگار، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، شفیع مقیم نبی کریم، حکیم جسیم نسیم وسیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں پورا مجمع ایک ساتھ عاشقانہ، والہانہ، غلامانہ، خادمانہ، ایماندارانہ انداز میں جھوم جھوم کر ادعیے درود پاک پیش کرے، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر درود شریف یاد ہو تو بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی محمد باری وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ پروگرام امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کے نام بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. چند منٹ کے لیے یہ ناصر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. آج فقیر کچھ ضروری امور کے گفتگو کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی بھی شاعر اسلام حضرت جناب اسد اقبال نے عشق نبی میں ڈوبی ہوئی اتنی نعتیں پڑھی ہیں کہ میری بھی طبیعت مچل گئی ہے. اب میری طبیعت چاہتی ہے کہ بیان ہو تو تجھے جانا چاہیے، بیان ہو تو قبلہ تمنا کا بیان ہو، بیان ہو تو جنت کی پیاری کا بیان ہو، بیان ہو تو اصحاب صفہ کے چبوترے کا بیان ہو، بیان ہو تو نبی کے بارگاہ کرم کے جلووں کا بیان ہو. تو یہ کاروانے اس کو محبت کو میں لے کر چلوں تو بریلی کے گلی سے ہو کر چلوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے آپ حضرات ہم کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سنگل ہڈی کیا بولے گا. مگر یاد رکھیے گا، میرے حوض کے بارگاہ کا پتلا دبلا کتا جب شیر کو بھاڑ سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا یہ غلام بھی دشمنوں کے سینے پہ چڑھ کر کے کامیابی کا جھنڈا گاڑ سکتا ہے.
والا پھنسا ہے، مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ آگے والا پھنسا ہے تو کسی کے پاک کی محبت میں نہیں، رسول پاک کی محبت سے جھوم کے آپ لوگ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کلکتہ میں بہت زیادہ مشاعرہ ہوتا ہے، بڑے بڑے شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان شاعروں کا نام بڑے بڑے القاب کے ساتھ پوسٹروں میں شائع کیا جاتا ہے۔ ذہن کو آگے کیجیے، جب وہ شاعر آتا ہے تو اسٹیج پہ چڑھنے سے پہلے اس کی فرمائش ہوتی ہے کہ میں اسٹیج پہ اس وقت چڑھوں گا جب تک بوتل ہاتھ میں نہیں دو گے تب تک نہیں چڑھوں گا۔ شراب کی بوتل ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ شرابی شاعر شراب کے بوتل کو ہاتھ میں لینے کے بعد دو چار گھونٹ مار لینے کے بعد اسٹیج پہ چڑھتا ہے، مائک کے قریب آتا ہے اور اپنا شعر کہنا شروع کرتا ہے۔ شرابی شاعر جب شعر کہتا ہے تو اس کے سامنے لیلا مجنون کی کہانی ہوتی ہے، کسی کے سامنے لیلا کے گال ہوتے ہیں، کسی کے سامنے لیلا کے بال ہوتے ہیں، کسی کے سامنے محبوب کے رخسار کے تل ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا میں اس شرابی شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں تو شراب محبت پینے والے کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں تو بریلی کے تاجدار کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں تو امام احمد رضا خان کی بات کر رہا ہوں، وہی اعلیٰ حضرت جو اس کے رسالت کا قطب مینار ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو اس کے رسالت کا تاج محل ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو لیلا مجنون کی کہانی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے محبوب کے گال نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے محبوب کے رخسار کے تل نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے قرآن کی آیتیں ہیں، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے حدیث مصطفیٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے نبی کی زلف معبر ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے نبی کی چشم مبارک ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے نبی کے گانے مبارک ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے مصطفیٰ کے لبائے پاک ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے مصطفیٰ کے دندان حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے مصطفیٰ کا دستے کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے مصطفیٰ کی خوشبو مبارک ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے نبی کا شکم منور ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے سجا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے علم نشرح لگا صدرک ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے بڑا پانا لگا ذکر ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے نبی کا گنبد ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے اصحاب صفا کا چبوترا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے میرے نبی کا روضہ پاک ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے اسکول حنانہ ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے سکون لبابا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے سکون وقور ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے سکون عائشہ ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے سامنے میرے مصطفیٰ کا منبر شریف ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو سامنے ریاض الجنہ ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے سامنے سراپا